رات کا وقت تھا اور صحرا کی خاموشی میں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، اور دور کہیں اندھیرے میں ایک سایہ ابھرتا ہے، ایک عظیم پر اسرار سایہ۔ یہ ہے اہرام۔ انسانی تاریخ کا وہ راز جو ہزاروں سال بعد بھی حیران کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اہرام آخر بنے کیسے اور کیوں؟ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 5000 سال پہلے، جب مصر میں ایک عظیم تہذیب جنم لے رہی تھی۔ اس وقت کے بادشاہ، جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، وہ خود کو صرف حکمران نہیں بلکہ خدا کا نمائندہ سمجھتے تھے، اور جب ایک فرعون مر جاتا تو اس کا ماننا تھا کہ اس کی روح ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ مگر اس نئی زندگی کے لیے ایک شاندار گھر بھی تو چاہیے تھا۔ شروع میں لوگوں نے سادہ قبریں بنائی جنہیں مصطبہ کہا جاتا تھا۔ یہ مٹی اور اینٹوں سے بنی ہوئی چھوٹی عمارتیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن انسان ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک دن ایک عظیم کاریگر نے سوچا، کیوں نہ ان قبروں کو اونچا بنایا جائے۔ یوں پہلی بار ایک مصطبہ کے اوپر مصطبہ بنایا گیا، پھر ایک اور، پھر ایک اور اس طرح دنیا کا پہلا سٹیپ پیرامڈ وجود میں آیا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ انقلاب تھا۔ وقت گزرتا گیا، خواہشیں بھی بڑھتی گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی آخری آرامگاہ دنیا کی سب سے شاندار، مضبوط اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہو۔ پھر آیا وہ لمحہ جب انسان نے حقیقتاً کمال کر دیا۔ صحرا کے بیچوں بیچ ہزاروں کاریگر، ہزاروں انجینئر، ہزاروں مزدور دن رات محنت کر رہے تھے۔ بھاری پتھر جو کہ کئی ٹن وزنی تھے، دور دراز پہاڑوں سے لائے جاتے بغیر کسی جدید مشینری کے، کبھی لکڑی کی سلیب پر، کبھی ریت کو گیلا کر کے تاکہ پتھر آسانی سے پھسل سکے۔ یہ صرف طاقت کا کام نہیں تھا، یہ ذہانت، تنظیم اور عزم کی مثال تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ دنیا کے عظیم ترین پیرامڈ کھڑے ہوتے گئے۔ ان کی ساخت اتنی مکمل تھی کہ ہزاروں سال بعد آج بھی وہ قائم ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ فرعون ختم ہوئے، سلطنتیں بکھر گئی اور اہرام خاموش ہو گئے۔ مگر ان کی خاموشی میں بھی ایک آواز ہے، ایک کہانی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان جب بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم ان اہرام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں حیرت اور ایک سوال سا اٹھتا ہے کہ کیا ہم بھی کچھ ایسا بنا سکتے ہیں جو وقت کی آزمائش پر پورا اترے؟ کیا ہم بھی اپنی کوئی نشانی چھوڑ سکتے ہیں جو ہزاروں سال بعد بھی باقی رہے؟